پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. کچھ ذکر کرتے ہیں کم عمر شادیوں پہ پابندی سے متعلق جو بل آیا ہے، پہلے قومی اسمبلی میں، اس کے بعد پھر سینٹ میں، اور سینٹ سے باقاعدہ طور پہ منظوری کے بعد صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے اس پہ دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد اب 18 سال سے کم عمر اگر بچوں کی شادی کی جائے گی تو اسے قابل سزا جرم تصور کیا جائے گا. اور جب یہ بل ایوان میں پیش کیا جا رہا تھا تو بالخصوص مذہبی جماعتوں نے اس پہ بڑا شدید احتجاج کیا، بالخصوص JFA نے تو ایوان کے اجلاس کا بائیکاٹ بھی کیا، اور ساتھ میں مطالبہ یہ کیا گیا ان کی جانب سے کہ اس معاملے پہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے لی جائے اور اس کے بعد اس بل کو باقاعدہ طور پہ منظور کیا جائے. اور اس احتجاج میں کہیں نہ کہیں ANP بھی شریک نظر آئی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق سربراہ قبلہ ایاز صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے. مہربانی جی. جاننا یہ چاہیں گے، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو 18 سال ایک حد مقرر کی گئی ہے کہ اس سے پہلے بچہ ہو یا بچی اس کو بالغ تصور نہ کیا جائے، اور پاکستان کا قانون بھی دیکھیں، یا تو اس کو حق رائے دہی ہو، گویا کہ ووٹ دینے کا حق ہو، ڈرائیونگ لائسنس ہو، ہر معاملے میں گویا کہ ہمیں 18 سال سے پہلے گویا کہ اس کی پرمیشن نہیں ہے. تو اس معاملے پہ جب ایک قانون آیا ہے اس کو لے کے مذہبی جماعتوں کی جانب سے بالخصوص پھر ANP جیسی جماعت نے بھی اس پہ اعتراض کیا، آپ کو لگتا ہے کہ اعتراض بڑا جائز تھا، اور اس حوالے سے جو کہا یہ جا رہا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے لی جائے وہ ایک جائز اور درست مطالبہ تھا؟ یہ ایک بڑا پرانا مسئلہ ہے، اور یہ قانون تو آپ کو علم ہے کہ یہ 1929 سے موجود ہے. اس وقت یہ 16 سال کی عمر کی بات تھی. وقت کے ساتھ اب اس کو 18 سال کر دیا گیا، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے متعدد بار یہ بل یا اس قسم کی کوشش کے حوالے سے سوالات آئے. حکومت نے بھی رابطہ کیا. اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش یا رائے یہ تھی کہ کمسننگ کی شادی جو ہے اس کے اندر پرابلمز تو ہیں، اس میں طبی مسائل بھی ہیں، نفسیاتی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں، خاص کر آج کل کے حالات کے مطابق، اور اس کی حوصلہ شکنی ضروری ہے. یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے قرار دیا تھا. لیکن اس کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے یہ تھی کہ اس کو اس کی حوصلہ شکنی کے لیے ممبر و محراب کا استعمال کیا جائے، میڈیا کا استعمال کیا جائے، نصاب کے اندر اس قسم کے مضامین رکھے جائیں. قانون سازی اس حوالے سے شاید مؤثر نہ ہو، اور اس میں ہم نے قائمہ کمیٹیوں میں یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ مثلا ایک بچی ہے کہ جس کی عمر سپوز کہ 16 سال ہے، اور یہ وہ عمر ہے کہ جس میں بچی کم از کم میٹرک کر چکی ہوتی ہے، اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ اس کے والد صاحب کی وفات ہو جائے، اب یہ جو ہمارا ماحول ہے دیہاتی ماحول یا گلی محلوں میں، تو اس صورتحال میں اس کی ماں کی پہلی خواہش کیا ہو؟ ظاہر ہے کہ پہلی خواہش یہ ہوگی کہ کوئی اچھا رشتہ آ جائے اور اس کے ہاتھ پیلے ہو جائے، کیونکہ ماحول جو ہے وہ ہمارے ہاں غیر محفوظ ہے. تو اس قسم کے سوالات بھی آتے رہے. یہ جو ابھی قانون سازی ہوئی تو اس قانون سازی میں اس حوالے کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے، اور یہ تک کہا گیا ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی کوشش ہوئی تو یہ چائلڈ ابیوز اس کو قرار دیا جائے گا، اور نکاح خوان کو بھی جرمانہ بھی کیا جائے گا، اور قید کی سزا بھی ہوگی. تو یہ اس کے اندر بھی جو قانون سازی ہوئی، اس میں مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کے اندر یعنی قانون اور جو ہماری معاشرت ہے ان کے درمیان ایک ٹینشن کی کیفیت تو یقیناً پیدا ہوگی. اور لیکن قبلہ ایاز صاحب کوئی ایک آدھ انڈیویجول کیسز کو ہم جنرلائز تو نہیں کر سکتے، جس طرح کہ آپ نے اگزامپل دی کہ اگر کوئی 16 سال کی بچی اور اس کے والد کی انتقال ہو جاتا ہے اور بڑا انسیکیور فیل کر رہی ہے، گویا کہ اگر ایک فیو ایگزامپلس لے کے اور اس کی بنیاد پہ ایک قانون بنا دیا جائے تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے کہ کم عمر شادیاں ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر جیسے آپ فرما رہے تھے کہ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کم عمری میں خود بچی کے لیے ماں بننا کتنا خطرناک ہے، پھر اس عمر میں ان کا بچوں کو سنبھالنا گویا کہ وہ اس قابل نہیں ہوتی. تو فیو کیسز کو جنرلائز کرنا یہ کوئی درست عمل ہوگا آپ کے خیال میں؟
یہ بین الاقوامی صورتحال ہے. اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو اس قسم کی صورتحال مثلا اور ملکوں میں بھی اس کو ایڈریس کیا گیا ہے, لیبیا میں اور ممالک میں, اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایک استثنائی صورت بنائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈیویجول یا چند مثالیں نہیں ہیں, یہ بالعموم ہمارے معاشرے میں ہوتا رہتا ہے. اور جو اس وقت قانون سازی ہے, مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کا کوئی زمینی ایفیکٹ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ جو شادیاں ہوتی ہیں یہ عام طور پہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں, کوہستان کے دور دراز علاقوں میں, جہاں پہ قانون کی عملداری نہ ہونے کے برابر ہے, اور ضروری نہیں کہ وہاں پہ اس کی باقاعدہ کوئی تحریری شکل ہو. تو قانون کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک بہتری آ جائے. اب اسلام آباد میں تو ایسی یعنی کوئی شکایت نہ پہلے تھی نہ اس قسم کا کوئی واقعہ اسلام آباد جیسی. یہ قانون تو اب صرف فیڈرل ہے, اور سندھ میں تو پہلے سے تھا, لیکن ظاہر ہے کہ سندھ میں بھی جو دیہاتی علاقہ ہے اندرون سندھ, وہاں پہ تو قانون کی عملداری اتنی مضبوط نہیں ہے, اور نہ ضروری ہے کہ وہاں پہ لوگ تحریری طور پہ اور یہ جو نکاح ہے وہ تحریری طور پہ ہوں. تو مجھے ڈر یہ ہے کہ اس قانون کا کوئی زمینی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے بجائے اسلامی نظریاتی کونسل کی جو رائے تھی, یہ ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ تھا نظریاتی کونسل کی طرف سے. یہ مانا گیا کہ یہ ایک کمسینی کی شادی کی حوصلہ شکنی ضروری ہے, اور یہ اس کے اندر پرابلمز ہیں, اور ممبر و محراب میڈیا اس کے خلاف شعور اجاگر کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے. اور انفیکٹ کیونکہ جب یہ ڈیبیٹ سینیٹ اور قومی اسمبلی میں ہو رہا تھا تو اس وقت یہ سوال بھی اٹھا کہ 57 اسلامی ممالک میں بشمول پاکستان میں تو خیر اب قانون ہم لے کے آئے ہیں, بٹ سعودی عرب ہو یا پھر اسی طرح مصر میں جہاں کہا جائے کہ 21 سال عمر رکھی گئی ہے, اس سے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتے. تو سر بنیادی طور پہ ہر ملک کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ایک یارڈ اسٹک رکھا تو گیا ہے کہ اس سے پہلے جو ہوگا تو وہ ایک جرم تصور ہوگا. تو پاکستان میں اگرچہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتی, ان کو گویا کہ ڈاکومنٹ میں لایا بھی نہیں جاتا, لیکن اگین اس قانون کے آنے کے بعد آپ کو لگتا نہیں کہ تھوڑا سا ایک الرٹ جائے گا لوگوں کے لیے کہ اگر کس طرح کا کوئی اقدام کریں گے بھی صحیح تو ان کو لگے گا کہ کہیں نہ کہیں سزا ہو سکتی ہے, تو لوگ ڈسکریج ہوں گے. تو ایک قانون کا آنا آپ کے خیال میں کوئی بری بات تو نہیں ہے جس کے اوپر مذہبی جماعتیں بالخصوص بڑا احتجاج کر رہی تھی؟ احتجاج آپ کو درست لگ رہا ہے ان کی جانب سے جو کنسرن کا اظہار کیا گیا تھا وہ جائز تھے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ میری جو اس وقت پوزیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ میں شریعہ ایپلیٹ بینچ کا ممبر ہوں, تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کوئی سیاسی احتجاج یا سیاسی رائے اچھی ہے یا بری ہے. میں نے تو آپ کو وہ پوزیشن بتا دی کہ جب میں اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین تھا اور ہم جس نتیجے پہ پہنچے تھے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے. اور آپ کے خیال میں جو اس وقت رائے لینے کے لیے کہا جا رہا ہے, تو آپ کے خیال میں معاملہ ایک بار پھر اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف جانا چاہیے تاکہ ان جماعتوں کے جو ایوان کا حصہ ہیں وہ سیٹسفائی ہونا چاہتی ہیں, تو اس کو ریویو کرنا چاہیے؟ آپ کے خیال میں آپ کی رائے کیا ہے بطور سابق چیئرمین؟ میری رائے تو یہ ہے کہ اب اس وقت جو زمینی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ کل میرے خیال میں صدر مملکت نے اس پہ دستخط کر دیے ہیں, تو اب تو یہ ایکٹ بن گیا ہے, اب تو یہ قانون بن گیا ہے, اور پنجاب یہ سندھ میں پہلے ہی سے ہے اور شاید بلوچستان اور پنجاب میں بھی ہے. تو اب صرف خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے کہ جس میں ابھی تک یہ ایکٹ نہیں بنا. تو صدر مملکت کے دستخط کے بعد تو اب اگر کوئی جو آئینی پوزیشن ہے اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ کوئی ترمیم ہو یا اس قسم کی کوئی صورتحال ہو. باقی اب یہ بل کے مرحلے سے تو بات نکل گئی ہے اور اب یہ ایکٹ بن گیا ہے. اور صاحب لاسٹلی یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جب ماضی کی کچھ مثالیں دی جاتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کہ جس عمر کہا جا رہا تھا کہ شاید 9 سال کی عمر میں بھی شادیاں ہوئی تھیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی مستند ہیں, درست ہیں, اور ان کو بنیاد بنا کے گویا کہ 9 سال میں بھی اگر بلوغت ہو جاتی ہے کسی بچی کی ڈیو ٹو مطلب ہے کہ ہوتا ہے نا کہ خوراک اور دیگر قسم کے عوامل کی بنیاد پہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آرگومنٹ بڑا جائز ہے کہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر ہو جانی چاہیے شادی, کوئی حرج نہیں ہے اس میں؟ یہ دیکھیں جو ہماری فقہی پوزیشن ہے
تو فقہی پوزیشن تو یہ ہے کہ بلوغت میں رخصتی ہونی چاہیے، یہ فقہی پوزیشن ہے. اور وفاقی شرعی عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ عمر کا تعین کرے. تو یہ ایک بہت مشکل صورتحال بن گئی ہے، اور جو فقہی پوزیشن ہے اور جو قانونی اس وقت آئینی پوزیشن ہے ایکٹ کی، ان کے درمیان ایک ٹینشن کی کیفیت تو ہے. اب کب تک یہ معاملہ چلے گا، یہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہتر آپ کے پاس جو شخصیت ہیں وہ اس وقت جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں علامہ راغب حسین نعیمی صاحب. میری چونکہ پوزیشن وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے خلاف جو شریعہ اپیلیٹ بینچ ہے اس کے ممبر کی ہے، تو میں جو رائے دے سکتا ہوں وہ صرف اتنی رائے میں دے سکتا ہوں کہ جو میرے دور میں اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے بنی. بہت شکریہ. شریعت اپیلیٹ بینچ کے ممبر اور ایک چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ معاملہ کئی بار اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے بھی آیا، اور اگرچہ اب قانون بن گیا ہے لیکن اس معاملے پہ ابھی بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے جوابات آنا باقی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد کچھ اور ایک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. بالخصوص چین کی جانب سے ایک عالمی فورم بنایا گیا ہے، گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس قیام اس کا لایا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد دنیا میں ممالک کے درمیان یا پھر ملکوں اور افراد اور اداروں کے درمیان تنازعات کو حل کرنا ہے. تو کیا ہم سمجھیں کہ اقوام متحدہ یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے مقابلے میں ایک نیا فورم وجود میں آیا ہے، جس کے کوئی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سمیت 33 ممالک اس کے رکن بھی بن چکے ہیں. کتنا اہم ہے، اور کیا اب چین ایک لیڈنگ رول میں جانے جا رہا ہے عالمی تنازعات کو حل کرنے کے حوالے سے؟ بریک لیں گے، بریک کے بعد عالمی قوانین کے ماہر احمد بلال صوفی صاحب سے اس معاملے میں ڈسکس ڈیبیٹ کریں گے. چھوٹا سا بریک آ گئی.